اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضور سلام پڑھنے تے بے شمار فضائل و برکات نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ فی یوم 50 مرۃ صافحته یوم القیامہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ معمول بنا لے روزانہ میری ذات پہ فقط 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، صافحته یوم القیامہ، ایسے بندے نال قیامت والے دن میں محمد خود آگے بڑھ کے مصافحہ کرنا۔ جتنا ہو سکے اپنے آقا کی ذات بابرکات دے کثرت نال دوسرا روزانہ وقتاً فوقتاً پیش کر دینا چاہیے۔ یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ جس کے بارے میری آقا نے ارشاد فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، فرمایا شعبان شاہری، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، کثیر برکات اس رجب المرجب کے اندر نے، اور اسی رجب المرجب کے مہینے کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ معراج مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر اللہ رب العزت نے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک دی مصطفیٰ نو سیر کروائی، اور اللہ رب العزت نے مسجد اقصی تو پھر سدرۃ المنتہا تک سیر کروائی، پھر سدرۃ المنتہا تو لامکان تک پتہ نہیں کتوں تک میرے مصطفیٰ اللہ نے معراج کروائی، اور اس جگہ معراج کروائی جس جگہ نو جگہ بھی نہیں لامکان تک معراج کروائی، جتے دائیں بائیں اوپر نیچے سجے کھبے اتے تھلے جتے جہت ہے ہی کوئی نہیں، لامکان کے اندر مصطفیٰ کریم نو اللہ رب العزت نے بلا کے اللہ رب العزت نے اپنا دیدار بھی عطا فرمایا، مصطفیٰ نو معراج بھی عطا فرمایا۔ اور پچھلے سال میں نے اچھے طریقے نال یاد ہے کہ معراج مصطفیٰ کے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی تک دی سیر کیوں کروائی گئی؟ ایک عرض کیتا جس دی ایک وجہ یہ سی کہ مسجد اقصی دے ایڈے ستون ہوندے نے، پیلر ہوندے نے جڑے، انہاں اپنے رب دے حضور دعا کیتی کہ مولا اسا سارے نبیاں دا دیدار کیتا، سارے نبیاں دا فیض حاصل کیتا، اجے تک اسا محبوب خدا دا دیدار نہیں کیتا، انہاں دا فیض حاصل نہیں کیتا، مولا سان اپنے محبوب دا دیدار بھی عطا فرما تے انہاں دا فیض بھی عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے دعا انہاں دی قبول کردیا ہویا، اور پہاڑ بھی پتھر بھی میرے آقا نال محبت کردے، میرے آقا نے فرمایا او پہاڑ میرے نال محبت کردا تے میں او نال محبت کردا۔ اس تونا نے عرض کی مولا، اور مسجد اقصی دی ایک وجہ یہ سی کہ مسجد اقصی تک اس وجہ تو سیر کروائی گئی، پھر دوسری وجہ کہ نبی پاک علیہ السلام مسجد اقصی تو جتے مسجد اقصی دا دروازہ ہے اس دروازے دی این سیٹ تے آسمانہ تے ایک دروازہ ہے کہ جس دروازے جو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم نو سیر کروانی سی، اللہ رب العزت نے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک دی سیر کروائی، پھر اقصی تو اللہ رب العزت نے این سیٹ تے اتھو براق تے این سیٹ تے آسمانہ دے دروازے جو گزارتے ہویا عرش معلیٰ تو گزارتے ہیں، سدرۃ المنتہا تو گزارتے ہیں، لامکان تک سیر کرواتے ہیں۔ اور تیسری وجہ ایسی کہ مصطفیٰ کریم نو امام الانبیاء دا خطاب دینا سی، مصطفیٰ کریم دی شان نو بیان کرنا سی، اور چوتھی وجہ ایسی کہ کفار جدو صبح معراج دی گل کیتی جائے گی عرش معلیٰ دی گل تے نیرا ہی انکار کر دیں گے۔ مسجد اقصی دی سیر تو کروائی گئی کہ جدو صبح کفار کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو مسجد اقصی دی وہ جڑا ایک مہینے دی مسافت ہے، ایک مہینے دا سفر ہے، کیونکہ اگے گھوڑیاں تے کھچراں تے اور اونٹاں تے سفر کیتا جاندا سی، ایک مہینے دی مسافت سی، او تو ایک رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر اگر کر کے آئے تے سان مسجد اقصی دا نقشہ تے دس، او دا دروازہ کس طرح دا ہے، او دے اندر ستون کنے نے، اور دستی کس طرح دی ہے، او دے اندر کی نقشہ دا کی معاملات نے، یعنی اللہ رب العزت نے مسجد اقصی دی سیر اس لیے تو کروائی تاکہ کفار میرے مصطفیٰ جواب ہی دیون، کفار کو پتہ لگ جائے باقی مصطفیٰ اقصی دی سیر کر کے آیا۔ اور کفار نے پوچھا بھی
اللہ رب العزت جبریل کو فرمایا جبریل مسجد اقصی مصطفیٰ کے سامنے کر دے جڑے جڑے سوالات کفار کر دے میرے آقا مسجد اقصی نو دیکھ کے دس دے او دے اینے دروازے سن اتنے ستون سن اس کلر سی اے رنگ سی فلان جگہ دا اے رنگ سی فلان جگہ اے سی او دا ممبر اس طرح دا سی مصلی اس طرح دا سی او بڑے حیران ہو گئے کہتے ہیں ایک مہینے دی مسافر تے محمد کریم کہتے ہیں کہ اسی رات دے تھوڑے حصے دے اندر ہو کے آ گئے تے جڑا نقشہ پوچھتے ہیں وہی صحیح نقشہ دس دے نے یعنی میرے آقا نو معراج دے اندر اقصی مسجد دی سیر کروانے دا مقصد یہ سی کہ کفار دا منہ بھی بند ہو جائے اور کفار میرے آقا دس سکن اے زمینی سفر کروا کے جڑا انہاں دی اقرا تو ورا سی تاکہ میرے آقا دس سکن اپنا معجزہ بھی اور اے زمین دی سیر بھی دس سکن کفار نے جواب دے سکن اس میں تو کیا گیا کہ ابو جہل ورگے صدیق بن جاتے ابو بکر ورگے صدیق بن جاتے اس فرق نو واضح کرنے واسطے معراج کروائی گئی پھر پچھلے جمعہ ایک نمازی نے یہ بھی کیا سی کیونکہ ایک بات میں اس نے اندر بیان کی سی کہ معراج والی رات کچھ تے گلاں سان جڑیاں مصطفیٰ تے خدا دے درمیان ہوئیاں او گلاں جڑیاں مصطفیٰ کریم نے بیان فرما دتیاں اور بعض ایسے رات دیاں گلاں سن جڑیاں یا تے خدا جاندا ہے یا خدا دی اطاعت نال مصطفیٰ جاندا ہے او گلاں جڑیاں معراج دی رات ہوئیاں انشاءاللہ ہی میں عرض کراں گا جتنا ہو سکیا پھر جن گلاں رہ گئیاں نیکسٹ جمعہ نو انشاءاللہ اسی سماعت کریں گے خالق کائنات نے فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا تہاڈا وعدہ پورا کریں گے فاوحا الی عبدہ ما اوحا اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے وحی فرمائی اس نے جو وحی فرمائی اپنے خاص بندے نے عبدہ عبد نکرہ ایدی اضافت ہی دی طرف جڑی معرفہ ہے ضمیر معرفہ ہوندی ہے عبدی ہی مطلب بنیا خاص بندہ فاوحا پس وحی فرمائی الی عبدی ہی اپنے خاص بندے دی طرف ما اوحا جو وحی فرمائی معراج کی گل کر کے خالق کائنات نے فرمایا جو وحی فرمائی بعض لوکاں نو ایک مغالطہ کیا او کہندے فاوحا دے اندر جڑا فاعل ہے نا او جبریل ہے کہ جبریل نے وحی کی تھی جبریل نے وحی کی تھی چھوٹی سی بات ہے ایتھے جڑا قرآن نازل ہویا بزری آئے جبریل مصطفیٰ کریم تک پہنچیا ذرا توجہ کرنا جبریل آیات لے کے آندے مصطفیٰ کریم سامنے پڑھ دے اللہ دا پیغام لے کے آندے خالق کائنات نے مصطفیٰ کریم کو معراج عطا فرمائی عرش معلیٰ تو لامکان تک دی سیر کروائی جنت و دوزخ دکھائی سب کچھ معاملہ کیتا جی اتنی دور بلا کے بھی تے ذریعہ گل کرن دا وحی دا جبریل رکھنا سی تے بلایا کیوں ہے گل سمجھ آئی مفسرین فرماتے اگر جبریل ہی وحی کرن والا سی تے پھر عرش معلیٰ نے کیوں بلایا پھر لامکان تک کیوں بلایا نا اے فاوحا دا جڑا فاعل ہے او خالق کائنات دی ذات ہے یعنی کہ خالق کائنات نے وحی فرمائی اپنے بندے خاص بندے کی طرف جو وحی فرمائی یعنی کہ اللہ رب العزت نے بغیر وسیلے تو بغیر ذریعے تو جبریل نے اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم نے ڈائریکٹ کلام فرمایا ہے اور جبریل دا تے علم کیے جبریل امین حروف مقطعات نے نا جنہاں دا علم اللہ جاندا ہے اللہ تعالی مصطفیٰ جانتے ہیں جبریل جدوں لے کے آئے نا الف لام میم دا ترجمہ تسی دیکھو تے تہاڈا الف لام میم ہی تھلے نظر آئے گا قاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ دیکھو تے یہی نظر آئے گا ہا میم کا ترجمہ دیکھو تے یہی نظر آئے گا عین سین قاف کا ترجمہ دیکھو تے یہی نظر آئے گا تانوں اے دا ترجمہ کس نے نہیں کیتا اے بھی نہیں ہے کہ اے بے معنی لفظ نہیں بے معنی لفظ کلام اے لغو ہوندا ہے اور لغو کلام کرنا میرے رب دی شان ہی نہیں با معنی الفاظ نے جدو جبریل لے کے آئے نا اے حروف مقطعات تے مصطفیٰ کریم صاحب نے جبریل نے پڑھیا الف آقا نے فرمایا فہیم تو میں سمجھ گیا جبریل کو سمجھ نہیں آئی جبریل کہتے ہیں لام رب آقا نے فرمایا فہیم تو میں سمجھ گیا جبریل کہتے ہیں میم آقا نے فرمایا فہیم تو میں سمجھ گیا جبریل ہے کہ کاف ہا یا عین صاد میرا آقا نے فرمایا فہیم تو میں سمجھ گیا جبریل پر شان نہ عرض تے رہ کے نہیں سمجھ سکیا ایک فرض تے رہ کے سمجھ گئے نے
اور بھائی جبریل تے خادم ہے مصطفیٰ کریم دے اور خادم دا تے مالک دا آپس دے اندر کی کمپیریزن ہو سکتا ہے یا کی جوڑ کی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نا یہ حروف مقطعات اللہ اور مصطفیٰ دے درمیان راز یا گلاں نے تے یہ ایتھے دنیا تے رہ کے راز یا گلاں ہو سکدیاں نے تے عرش مولا تے بھی جا کے راز یا گلاں کیتیاں جا سکدیاں نے۔ اوہا الی عبدہ ما اوہا دا فائل خالق کائنات دی ذات اوہا، وحی فرمائی رب نے جو وحی فرمائی بغیر جبریل دے وسیلے تو بغیر اس ذریعے تو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم دے نال خطاب فرمایا، مصطفیٰ کریم نے خطاب فرمایا۔ سنو ترمذی شریف دے حدیث پاک ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، مصطفیٰ کریم نو معراج کروانے دا مقصد بھی ایک اے سی کہ مصطفیٰ کریم نو اللہ رب العزت علم عطا فرما دینا، اور کیسا علم عطا فرمایا ہن گل سن لو سمجھ لو، اوکھی گل موکی تقریر شروع ہوگی توجہ نال۔ ایک مقصد اے سی کہ مصطفیٰ کریم نو علم عطا فرمایا جاندا، پھر میرے رب نے مصطفیٰ کریم کو علم عطا فرمایا۔ ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث پاک دے راوی نے پہلے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی نے فرماتے ہیں بے شک نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتانی ربی فی احسن سورہ، سن کے ترجمہ تانوں مزہ آ جائے گا۔ حضرت جبریل امین معراج کی رات لے کے تے گئے نا تے سدرۃ المنتہا تک، بس اس تو اگے جبریل جان دی اجازت نہیں سی، میرے آقا لا مقام تک گئے اور لا مقام جا کے میرے آقا فرماتے ہیں رأیت ربی، میں اپنے رب دا دیدار کیتا ہے۔ اور اگلی گل سنا کے حدیث پاک الفاظ سیاستہ ترمذی شریف حدیث پاک ان ابن عباس رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتانی ربی فی احسن سورہ، میرے آقا نے دسیا صحابہ کرام کو، عبداللہ بن عباس روایت کر رہے ہیں کہتے میرے آقا نے کیا فرمایا، اے صحابہ میں رات نو معراج کر گیا سدرۃ المنتہا تو اگے تک جبریل بھی پیچھے سی، سارا کوئی پیچھے سی، میں لا مقام تک گیا رأیت ربی، میں اپنے رب نے دیکھا فی احسن سورہ، اور لوگوں میرا رب بڑے ہی سونا ہے فی احسن سورہ، فرمایا میں رب کا دیدار کیتا، میرا رب بڑا سونا۔ فقال، میرے رب نے فرمایا یا محمد، اے سائے جانے والے، اے تعریفہ والے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فقلتو، آقا فرماتے ہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ لبیک و سعدیک، اے میرے رب میں حاضرہ، اے میرے رب میں حاضرہ۔ قال، میرے رب نے ارشاد فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلی، فرمایا اے نبی معراج تے آیا، اے فرشتے آپس اندر جڑی مخاصمت ہو رہی سی، آپس اندر جڑی گلاں ہو رہی سی، مباحثہ ہو رہا سی، بحث ہو رہی سی فرشتیاں دی آپس دے اندر، کس گل تے بحث کر رہے سن؟ کس گل دی بحث سی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فقلت، میں کیا لا ادری، اے میرے رب میں نہیں جانتا کس گل تو بحث ہو رہی سی، میں نے نہیں پتا کس گل تو فرشتے آپس اندر مباحثہ کر رہے سن، آپس اندر کی گلا کر رہے سن، میں نے نہیں پتا، لا ادری میں نہیں جانتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جدو میرے رب نے میرے کو پوچھا فرشتے آپس اندر کس گل تو بحث و مباحثہ ہو رہی سی، کس گل تے بحث ہو رہی سی، میں اس کی لا ادری، اے میرے اللہ میں نہیں جانتا، اے میرے رب میں نہیں جانتا۔ تو وجہ کہنا حدیث پاک ترمذی شریف حدیث پاک میرے سامنے حدیث پڑھی ہے، اگر میں دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں فوادہ یادہ ہو بین کتفیہ فوجدت بردھا بین ثدییہ، فرمایا جس وقت میں عرض کی تھی لا ادری، اے میرے رب میں نہیں جانتا، وہ بحث مباحثہ کس گل دا سی، آپس اندر کی بحث ہو رہی سی، فرمایا اللہ رب العزت نے اپنی قدرتاں والا رحمتاں والا ہاتھ میرے دونوں شانہ دے درمیان دے اندر رکھیا، فرمایا دونوں شانہ دے درمیان اللہ نے وہ قدرت والا ہاتھ میرے دونوں شانہ دے درمیان رکھیا۔ میرے آقا فرمایا فوجدت بردھا بین ثدییہ، فرمایا اس ہاتھ کی ٹھنڈک میں اپنے سینے دے میں محسوس کی تھی۔ میں کہ میں جڑی اللہ رب العزت نے قدرت والا ہاتھ میرے دونوں شانیاں دے درمیان رکھیا، مادر میں اس قدرت والے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کی تھی۔ اور اگلے حدیث کے الفاظ والا بھی سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، سننا میرے آقا نے فرمایا فعلمت ما بین المشرق والمغرب، فرمایا جڑا رب ذوالجلال نے اپنا قدرت والا ہاتھ میرے دونوں شانہ دے درمیان دے اندر رکھیا، فرمایا اس ہاتھ دی برکت دے نال فعلمت ما بین المشرق والمغرب، فرمایا جو کچھ شرق وچ سی اودا بھی علم حاصل ہو گیا، جو کچھ غرب وچ سی اودا بھی علم حاصل ہو گیا ہے۔
اور ایک حدیث کے الفاظ وفی روایت بھی تقریر شیئر کے حدیث کے الفاظ نے میرے آقا نے فرمایا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فرمایا جو کچھ آسمانہ بھی اندر سی انہوں نے بھی میں علم حاصل ہو گیا اور جو کچھ زمین کے اندر ہی ہوتا علم بھی حاصل ہو گیا ہے. اور اگلے حدیث کے الفاظ وفی روایت فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام نے شاہ فرمانے نے کہ اللہ رب العزت نے قدرتہ والا ہاتھ میں دونوں شانہ دے درمیان کی تو رکھیا نا فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ جو کچھ شرق سے اندر سی وہ بھی میرے سامنے واضح ہو گیا جو غرب کے اندر سی وہ بھی میرے سامنے واضح ہو گیا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ زمین و آسمان کے اندر سی وہ بھی میرے سامنے آ گیا اور میں فَعَلِمْتُ وہ دا علم جان لیا فرمایا فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ فرمایا ہر چیز اینڈ بالکل میرے سامنے آ گئی وَعَرَفْتُ اور ہر چیز میں پہچان بھی لیا ہے. زمین و آسمان دی ہر چیز میرے آقا فرمانے نے قدرت والا ہاتھ جدو میرے دونوں شانہ کے درمیان آیا نا زمین و آسمان شرق غرب دائیں بائیں اوپر نیچے جتنا کچھ سی ہر چیز میرے سامنے میں ہر چیز کو پہچان بھی لیا ہر چیز کا علم بھی حاصل کر رہا. اگلے حدیث الفاظ اس سے زیادہ میٹھے میرے آقا فرمانے ہیں فی روایت فرماتے ہیں میرے آقا من کل شیء وبصرته فرمایا ایک تے ہر چیز کا میں علم بھی حاصل ہو گیا وعرفت ہر چیز کو جان بھی لیا وبصرته فرمایا زمین و آسمان شرق غرب ہر چیز کو میں اپنی آنکھاں نال دیکھ بھی لیا ہے. مقصد ایک معراج مصطفیٰ دا ایسی کہ مصطفیٰ کریم نو علم عطا فرما دینا. میرے آقا شاہ فرماتے ہیں اتنا علم میں حاصل ہو گیا جو کچھ شرق کے اندر سی وہ بھی میں محمد جان لیا جو کوئی غرب کے اندر سی وہ بھی جان لیا جو کوئی زمین کے اندر سی وہ بھی جان لیا جو کوئی آسمانہ کے اندر سی وہ بھی جان لیا وعرفتُ ہر چیز کو پہچان بھی لیا وبصرتُ ہر چیز کو دیکھ بھی لیا. اسی کبھی کہ مصطفیٰ کریم کے سامنے کوئی چیز چھپی ہے نہ چھپی کوئی چیز نہیں. پھر تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی نے اس حدیث نو پھر آگے مزید کھول کے لکھا ہے. پہلے ترمذی شریف سی تفسیر کبیر نے گل کھولی میرے آقا نے پھر عرض کی تھی یا اللہ میں جو کچھ نہیں سی جانتا میں جان گیا. آپ نے فرمایا کس گل تے مباحثہ ہو رہا سی کس گل تے بحث ہو رہی سی. میرے آقا شاہ فرماتے ہیں فرشتے کی اس گل تے بحث ہو رہی وہ کیڑیاں نیکیاں نے جڑیاں نیکیاں کرن نال بندے دے گناہ معاف ہو جاندے نے کیڑیاں نیکیاں نے اس گل تے مباحثت ہو رہی سی اس گل تے بحث ہو رہی سی. میرے آپ نے فرمایا کیڑی گل فرمایا پہلی وہ نیکی ہے ایک نماز پڑھ لو دوسری نماز دا انتظار کرنا یعنی یہ وہ خوبصورت عمل ہے جس عمل دے نال بندے نوں نیکیاں بھی ملدیاں نے نال گناہ بھی معاف ہوندے رہندے نے. اور دوسرا فرمایا دوسرا عمل ہے کسی بھوکے نو کھانا کھلانا. میں انہاں دو گلاں دے آپس دے اندر بحث ہو رہی سی فرشتیاں دے اندر اے مقصد سی اور ایک گلا رب ذوالجلال اور مصطفیٰ کریم دے درمیان گیا. پھر حقیقت محمدیہ کتاب کے اندر اس کا مزید واضح لکھا گیا اور اس ساری جڑی تفسیر میں کہ بیان کریں تفسیر دور منصور دے اندر اشارتاں نے اخبار القرآن دے اندر اشارتاں موجود ہے تفسیر ابن کثیر دے اندر اشارتاں موجود ہے علاوہ وجہ تفصیل اور تفسیر دے نال معارج النبوہ دے اندر ایک گل موجود ہے. مصطفیٰ کریم اپنے رب دے حضور حاضر نے فرماتے رہی تو ربی میں اپنے رب نو دیکھا پھر گلاں کی ہوئیاں. مصطفیٰ کریم عرض کرتے نے مولا تو جبریل نو بنایا جبریل نو بڑی شان عطا فرمائی جبریل نے 600 پر بنائے او دے بدلے میں نے کی عطا فرمایا او دے بدلے میں نے کی عطا فرمایا جبریل نے 600 پر. اچھا ایتھے ایک گل واضح کرتا نہ تے مصطفیٰ کریم دا حسد سی اور نہ رشک سی کیونکہ حسد ایک عیب ہے اور نبوت عیب نہیں ہوندا. حسد میرے آقا کر ہی نہیں سکتے رشک بھی نہیں سی کیونکہ رشک ہوتا ہے اپنے تو کسی اعلیٰ چیز دے رشک بھی نہیں سی. میں سوال کیوں کیتا بھائی مصطفیٰ کریم نے سارا کچھ اگے ہی جان لیا اپنی شان بھی پہچان لیا سب کچھ سامنے بھی آ گیا بس اتنے سی کہ محبوب اپنے محب کو اپنی شان سننا چاہتا سی. اے مقصد ساری جڑی ڈیٹیل اگلے جمعہ میں بیان کرنی اے مقصد سی انہاں ساریاں گلاں دا عرض کیتی
مولا جبریل نو 600 پر عطا کیتے او دے بدلے نبی کی عطا فرمایا میرے رب نے ارشاد فرمایا جبریل نو 600 پر عطا کیتے اگر اپنے پال کھول دے تے اے پوری دنیا او دے پر دے سائے تھلے آ جاتی جبریل دا اے مقام ہے 600 پر عطا کیتے پر او دے بدلے دیکھ محمد میں تے 6 لاکھ زلفاں دے بال عطا فرمائے گے 6 لاکھ زلفاں دے بال عطا فرمائیں گے فرمایا قیامت والے دن جب تو اپنے زلفاں کھول کے سجدے دے اندر جائیں گا تیری ایک زلف دا صدقہ او دے 600 پا لینا لیکن تیری فضیلت کی ہے 6 لاکھ زلفاں دے بال عطا کیتے نے قیامت والے دن سجدے دے اندر جب اپنے زلفاں دا ایک بال کھولے گا فرمایا جتنی تیری گناہگار امت ہے تیرے اس بال دے صدقے ساری میری رحمت دے سارے تھلے آ جائیں گے اور فرمایا کہ تو کی کہتا جبریل جبریل سے تیرا خادم ہے کیوں فرمایا خلق تو جبریل خدمتی کا فرمایا جبریل نے میں پیدا ہی تیری خدمت واسطے کیتا ہے اور خادم تے مخدوم دا کدی مقابلہ نہیں ہو سکتا مالک تے نوکر دا کدی مقابلہ نہیں ہو سکتا فرمایا جبریل نے میں تیری خدمت واسطے پیدا کیتا ہے فرمایا اگر انہیں ہی دیکھ نہیں آج تک تے صحیح معراج تے بلایا ہے تے جبریل نے تیرے قدماں چوموایا سبحان اللہ جبریل نے تیرے تلواں نو بوسا دلوایا دس دیتا کہ جنہیں کہنے جبریل استاد ہے نا استاد نہیں جبریل نے مصطفیٰ کے اندر داتا نوکر ہے میرا آج تیرے جانے واسطے خود آئے اور قدمان بوسا دے کے میرے مصطفیٰ کو چکایا آلی ہے میں جبریل تے خلق تو جبریلہ خدمت کا اور میں جبریل تو میں تیری خدمت واسطے پیدا کیتا ہے تیرے خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر مصطفیٰ کریم سوال تے سوال کر رہے ہیں اس سوال کی انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ میں بیان کرا گا کہ مولا تو تے آدم نو مسجود الملائکہ بنایا ہے میں نو بدلے کے اندر کی عطا فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نو کس کی عطا فرمائی میں نو بدلے کے اندر کی عطا فرمایا یہ جڑیاں خالق تے مخلوق وچوں سب تو اعلیٰ مصطفیٰ کریم دے درمیان جڑیاں گلاں ہوئیاں انشاءاللہ اگلے جمعہ نو بیان کرا گا برادری مصطفیٰ ایسا موضوع ہے کہ ایک موضوع لے لو نا پورا مہینہ بھی تقریر کرو پر تقریر موقع نہیں سکتی پر اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیتا اعلیٰ حضرت نے ایسی کمال تشریف فرمائی اپنے شعراں دے اندر براج مصطفیٰ نو سمجھایا اور ایک کمال صرف اعلیٰ حضرت کو ہو رہی ہے ہر بندہ اس کمال نہیں پہنچ سکتا ہر بندہ اس کمال نو سمجھ بھی نہیں سکتا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے اگر ذوق ہوئے تھے کلام سناما سارے دا ذوق ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ بولو تو کلام آدھا آدھا فرما دینا وہ سرور کشور رسالت وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لہ میں یہ گل علا دل کا بولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے خوشی کے بادل امڑ کے آئے دلوں کے طاؤس رنگ لائے وہ نغمائی ناد کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے یہ جھوما میزا بے زر کا جھومر کے کار پر آ رہا دھڑک کر پھوار برسی تو موتی گر کر حتیم کی گود میں گرے تھے خدا ہی دے صبر جان پرگم دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا بالا کہ چاند سورج مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک جھلک رہا ہے وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر دیے تھے اور بچہ جو تلووں کے ان کا دوبن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے اور نماز اقصا میں تھا یہی سر ایاہ مانی اول آخر ہے دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے بڑے محمد قریب احمد قریب آ سرور مبجل نثار جاؤ یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لندرانی کہیں تقاضے وصال کے تھے پھر سے کہہ لو کہ سر جھکا لے وہاں سے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے اسے بتائیں کدھر گئے
تھے حجاب اٹھنے میں لاکھ پردے، ہر ایک پردے میں لاکھ جلوے، عجب کری تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، تمہارے انکار کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے ڈھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ دلدارہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بنے تھے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بھائی مصطفیٰ کریم نو معراج عطا فرمائے گی لامکان تک، انہیں توجہ کرنا، لامکان وہ مکان ہی نہیں، لامکان کا مطلب ہے جتھے سجے کبے دائیں بائیں اوپر نیچے جہد ہے ہی کوئی نہیں، سائیڈ ہے ہی کوئی نہیں، لامکان تک مصطفیٰ دی معراج نو سمجھنے واسطے لامکان نو سمجھنا پوے گا، تے لامکان نو اسی سمجھ نہیں سکتے، بھائی جتنے مصطفیٰ کریم نو معراج کروائی گئی وہ نہیں سمجھ سکتے خود ذات مصطفیٰ دی شان دا کی مقام ہے۔ اے معجزہ ساڑی عقلاں تو برائے، بس اتنا کہ اللہ رب العزت نے اس محب نے بلایا اور محبوب کے اور آپس کے اندر ایسیاں گلاں ہویا، انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ سے استعمال کریں، دعا اللہ رب العزت بارگاہ کے اندر اس معراج مصطفیٰ، اس معجزہ مصطفیٰ دے صدقے سانو ہی دل نے بلہائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اردو سنا پڑھے بے شمار فضائل و برکات نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا بندہ روزانہ میری ذات فقط 50 مرتبہ تجھے پاک پڑے گا، ایسے بدل نال قیامت والے دن میں محمد خود اگے بڑھ کے مصافحہ کرے گا، نہ ہو سکے اپنے آقا علیہ ذات بابرکات کثرت نال دوسرا روزانہ وقتاً فوقتاً پیش کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعہ المبارک میں جس موضوع کا آغاز کیتا ہے انشاءاللہ اسی حوالہ دے نال اسی گفتگو سماعت کریں گے۔ خالق کائنات نے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، فرمایا اللہ رب العزت نے وحی فرمائی اپنے خاص بندے کی طرف جو وحی فرمائی، یعنی معراج دی رات مصطفیٰ اور خدا کے درمیان جڑیاں گلاں ہویاں، اور اس طرح کی اعتراض دیتا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جبریل نے وحی فرمائی، فَأَوْحَا دے اندر اوحا ضمیر یہ جڑی اس تو اس فعل دا فاعل، لیکن یہ گل دے اگر عرش تے بلا کے بھی رب ذوالجلال نے جبریل نے ذریعے وحی فرمانی سی تے پھر مصطفیٰ کریم نو عرش تے بلان دا فائدہ، بلکہ اللہ رب العزت نے عرش تے بلا کے بلندیاں عطا فرما کے معراج کروا کے اللہ رب العزت نے او گفتگو فرمائی اپنے محبوب دے نال، کچھ راز و نیاز دیاں گلاں ہویاں۔ اچھا راز و نیاز دیاں گلاں سانی کیویں پتہ ہے؟ دنیا تے رہ کے رب نے فرمایا الف لام میم کاف ہا یا عین صاد حامیم، دنیا تے رہ کے رب نے راز دیاں گلاں کیتیاں تے عرش تے بلا کے نہیں کیتیاں ہونیاں، جے دنیا تے بھی راز دیاں گلاں تے عرش تے جدوں رب نے اپنے محبوب نو عرش تے بٹھا کے مسند رسول اللہ دی عرش تے لوا کے عرش تے بٹھا کے تے پھر میرے رب نے پھر بھی راز دیاں گلاں کیتیاں ہونیاں نا، بعض میرے مصطفیٰ نے بیان فرما دتیاں اور بعض جڑیاں راز دیاں گلاں سن او راز دیاں گلاں سن۔ مصطفیٰ کریم نے اپنی شان پوچھی، مولا مینوں کی عطا فرمایا، میں عرض کیتی پچھلے جمعہ نو کہ نہ تے اے حسد سی اور نہ ہی رشک سی، رشک او دے آندا ہے کہ جڑا اپنے تو بلند ہوئے اعلیٰ شان والا ہوئے، رسول اللہ تو پڑھ کے اور کوئی شان والا بھی نہیں، کیونکہ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اندر جو کچھ بھی اولین آخرین سارے وچوں بڑھ کے اللہ رب العزت نے محمد شانہ عطا فرمایا۔ رشک تے آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ رشک آتا ہے اپنے تو کسی بڑی شان والے، اپنے تو کسی بڑے عہدے والے نے، رسول اللہ تو بڑھ کے اور کوئی عہدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ نبوت اور رسالت تے ختم نبوت دا عہدہ رسول اللہ کو لے، ختم نبوت دی شان مصطفیٰ کریم کو لے، نبوت اور رسالت سب تو بڑا عہدہ جڑا رب ذوالجلال دا ہے وہ بھی مصطفیٰ کریم کے، ایک حسد بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ حسد وہ دے کول ہوندا ہے کہ اگلے کول چیز ہوے اور اپنے کول نہ ہوے،
تے اے دل دے اندر خیال ہوئے او دے کولوں ختم ہو جائے میرے کول آ جائے اے عیب ہے تے نبوت عیب تو پاک ہوندی جڑا نبوت تے عیب لگائے گا رسالت تے عیب لگائے گا بندہ دار اسلام تو خارج ہو جائے گا بھائی مقصد کی سی وجہ کی سی رسول اللہ نے کیا مولا تو جبریل نے نشانہ عطا فرمایا حضرت ابراہیم نے نشانہ عطا فرمایا حضرت آدم نے نشانہ عطا فرمایا حضرت ادریس نے نشانہ عطا فرمایا حضرت ہود نے نشانہ عطا فرمایا سارے نبیوں نے نشانہ عطا فرمایا بدلے دے اندر مہنگی عطا فرمایا حالانکہ عطا دا دے پتہ ہوتا ہے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط ایک ہی مقصد سی کہ آج ماں محب نو ملن آیا آج میرا محب میں سامنے بٹھا کے میرا محب خود میری شانہ بیان فرمائے بھئی محبوب کا دل ہوتا ہے کہ میرا محب نہ میری تعریف کرے ایک محبت ہوندی اپنے محبوب دی زبانی محب محبوب دی زبانی اپنی کلام اپنی شان سننا چاہتا ہے اپنی تعریف سننا چاہتا ہے بلا تشبیہ و بلا مثال مصطفیٰ کریم نے بھی رب ذوالجلال کو اپنی شان پوچھی دل نہیں سی کہ میرا محب میرے سامنے میری شانہ بیان فرمائے اللہ اکبر عرض کی تھی مولا تو جبریل نو 600 پار عطا فرمائے فرمایا میں بدل دن تن 6 لاکھ زلفہ عطا فرمائیاں تنیا 6 لاکھ زلفہ جبریل دے پرا تو افضل دی پھر عرض کی تھی مولا تو حضرت آدم علیہ السلام نے بڑا مقام عطا فرمایا بڑیا شانہ عطا فرمایا بڑا رتبہ عطا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے مسجود الملائکہ بنایا فرشتیاں کو حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ کروایا فرشتیاں نے حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ کیتا بولا آدم صفی اللہ نے ایک مقام عطا فرمایا تے بدلے دے اندر میں نے کی عطا فرمایا بدلے دے اندر میں نے کی دیتا میں نے کی عطا فرمایا خالق کائنات نے عطا فرمایا آدم نے مسجود الملائکہ بنایا پر وجہ کی سی انہوں نے مسجود الملائکہ بنایا کیوں فرشتیاں نے سجدہ کروایا کیوں حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتیاں نے سجدہ کیوں کیتا وجہ کی سی فرمایا نور کا فی جبہتی ہی فرمایا وجہ ایسی کہ یا رسول اللہ تہاڈا نور انہاں دی پیشانی تے چمک رہا سی فرمایا حقیقت دے اندر او آدم علیہ السلام نو سجدہ نہیں سی بلکہ تیرے نور نو سجدہ سی بظاہر آدم نو سجدہ کر رہے سن فرشتے لیکن حقیقت دے اندر تیرے نور نو سجدہ ہو رہا سی فرمایا کہ محبوبہ نے اے عطا فرمایا حضرت مولا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر رکھیا بڑی شان عطا فرمائی وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ حضرت مولا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت عطا فرمائی لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اس ممنوع شجر کے کول نہیں جانا ایڈا پھل نہیں کھانا حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھاتا تفسیر دے اندر سنیا جڑا گناہ بھی نہیں سی جدا حکم ایڈا ڈاٹا بھی نہیں سی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا تے بھیجا حکمت دیتا ہے حکمت دیتا ہے حضرت آدم علیہ السلام دنیا تے آئے فرمایا محبوبہ میں بدلے دے اندر تن کی عطا فرمایا سن فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا فرمایا میں بدلے دے اندر تیری امتیاں نو جنت دے اندر داخل فرماواں گا تیری امتیاں نو جنت دے اندر داخل فرماواں گا خالدین فیہا ابدا فرمایا ہمیشہ واسطے انہاں نو جنت دے اندر داخل فرماواں گا خالدین فیہا ابدا ہمیشہ جنت دے اندر رہیں گے فرمایا کبھی بھی تیری امتیاں نو جنت دے اندر باہر نکالا گئی نہیں حضرت آدم علیہ السلام نے شان عطا فرمائی پھر حضرت آدم علیہ السلام کا یہ مقام کہ انہوں نے مسجود الملائکہ بنایا بظاہر سجدہ آدم نسی پر حقیقت اندر نور شفیع امم نسی اللہ رب العزت نے فرمایا سنیا میں نے سجدہ تیرے نور نے کروایا سی بظاہر مسجود الملائکہ حضرت آدم علیہ السلام نے لیکن مصطفیٰ کریم دے نور دیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی مولا تو دے مقام حضرت ادریس میں بڑا عطا فرمایا جڑا بیٹے قرآن نازل فرمایا تو مولا تو فرمایا وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا فرمایا حضرت ادریس نے بڑا مقام عطا فرمایا حضرت ادریس نے ورفعناہ مکانا علیا آسمانہ تے اٹھا لیا آسمانہ تے اٹھا لیا جنت دی سیر کروائی مولا تو نے حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ مقام عطا فرمایا بدلے دے اندر میں نے کی عطا فرمایا
بدلے دے اندر میں کی دیتا ادریس کو تے مقام عطا فرمایا ہر کی کائنات نے فرمایا حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانات تے اٹھایا ورفعناہ مکانا علیہ میں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانات تک سیر کروائی آسمانات تو کے سیر نہیں کرائی پر محبوبہ تو دے ویگ عرش معلا تو گزر کے سدرۃ المنتہا تے گزر کے اپنی شان وچ ویگ لا مکان تک تین سیر کروائی فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا سونیا ایسی تک معراج کرائی ایسی تین سیر کرائی ادریس کو وقت آسمانات تک رکھیا تینوں لا مکان تک لے کے گیا فرمایا کوئی ماں نے ایسا لال جمی کوئی نہیں کہ جنی مسل لا مکان تک لگی ہوئے جنی مسل عرش معلا تک لگی ہوئے فرمایا سونے جنی سونی تین معراج کروائی آج تک کسی کو معراج کروائی نہیں اور قیامت تک کسی کو کروانی بھی نہیں ہے کیسی شان فرمایا ادریس نے بڑی شان ہے پر انہوں نے آسمانہ تک معراج کروائی پر سنیا تین لا مکان تک سیر کروائی ہے اسکی مولا ادریس نو آسمانہ تک سیر کرائی تو پھر جنت کے اندر داخل فرمایا جنت کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کے مولا بدر کے اندر میں نے عطا فرمایا خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا ادریس نے جنت کی سیر کی تھی میں ایک جمعہ آج تو تقریباً اس مسجد کے اندر 6 تو 7 سال پہلے پڑھایا سی جس کے اندر نبیاں دی معراج بیان کی تھی اگر کسی کو یاد ہوئے ادریس علیہ السلام نے جنت کی سیر کی تھی پھر وہ مکالمہ ہویا فرشتے دے نال حضرت ادریس علیہ السلام جیت گئے جڑا مکالمہ ہویا آپس کے اندر مناظرہ ہویا حضرت ادریس علیہ السلام نے دلیل دی تھی کیونکہ فرشتے نے کیا سی کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت کی جاری لاگی میں مختصر جی عرض کر دینا حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت کی جاری لاگی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا موت کس طرح دی میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہنا میں نو موت دے کیویں موت دینا ہے حضرت ملک الموت نے کیا میں رب کے حکم کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتا میں رب کو اجازت دے لا رب ذوالجلال نے فرمایا اگر میرا ادریس سے کہہ رہا ہے ٹھیک ہے ایک آن واسطے موت آئی پھر دوبارہ حیات ہوئے پھر اس تو بعد جنت کی سیر کروائی اوتھے جڑا مناظرہ ہویا سی اس کے اندر ملک الموت نے کہا کہ جنت کے اندر بندہ جاوے گا موت کا ذائقہ چکھ کے حضرت ادریس نے فرمایا میں موت کا ذائقہ چکھیا نہیں ورنہ کہ رب نے فرمایا ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ہر بندے پل صراط تو بھی گزرنا ہے حضرت ادریس نے فرمایا پل صراط تو بھی نہیں گزر آیا سارا دلیل بڑا لمبا مناظرہ میں سارا بیان کیتے ہیں بھائی اللہ رب العزت کی بات کرتے ہیں میرے آقا عرض کرتے ہیں مولا تو ادریس نے جنت کی سیر کروائی فرمایا سونیا بدلے کے اندر میں تنقید عطا فرمایا ادریس کو جنت کی سیر کرائی پر ادریس نے موت کا ذائقہ چکھیا پھر جنت کے اندر آئے پھر جنت کی سیر کی تھی پہلے موت کا ذائقہ چکھیا فرمایا سونیا اجے موت نے تیرے قدم چومے نہیں میں پھر بھی جنت کی سیر کروا رہا ادریس کو موت کا ذائقہ چکھ کے جنت کے اندر داخل فرمایا سونیا جے موت نے تیرے قدم نہیں چومے پر پھر بھی دیکھ لیتا جنت کی سیرا کروا رہا تین سدرۃ المنتہا کی سیرا کرا رہا تین عرش معلا کی سیرا کروا رہا اس کی مولا تو فرمایا وذکر فی الکتاب ادریس ادریس کا ذکر کرو کتاب دے اندر مولا تو ادریس کا ذکر وذکر فی الکتاب اسماعیل مولا تو فرمایا اسماعیل کا ذکر کرو کتاب دے اندر مولا تو ارشاد فرمایا وذکر فی الکتاب مریم یاد کرو مریم علیہ السلام کی کتاب کے اندر جڑا ذکر ہویا مولا بدلے کے اندر میں نے کتاب فرمایا فرمایا رب نے ارشاد فرمایا میں کیا کتاب کے اندر یاد کرو حضرت ابراہیم نے وذکر فی الکتاب ابراہیم یاد کرو ادریس کو کتاب کے اندر وذکر فی الکتاب موسیٰ یاد کرو موسیٰ کو کتاب کے اندر وذکر فی الکتاب ادریس یاد کرو ادریس کو کتاب کے اندر وذکر فی الکتاب اسماعیل یاد کرو اسماعیل کو کتاب کے اندر میں سنیا تین کی شان عطا فرمائی فرمایا انہاں دا تذکرہ کتاب کے اندر ورفعنا وہ تو جی کنیاں آیات میں پڑھ چکا ہے اس وقت کتاب کے اندر تسی بھی پڑھو نا ورفعنا ایسی آیتیں ہر سنی دے سینے دے اندر محفوظ ہے فرمایا سنیا بدلے دے اندر تین کی عطا فرمایا ورفعنا لاکا ذکر فرمایا میں تیرے ذکر نو بلند میں رب نے بلند کیتا میں رب نے بلند کیتا والآخرۃ خیر لک من الاولی اور ہر آنے والی گھڑی تیری پہلی گھڑی تو چنگی تیری خاطر رکھی ہر آنے والی گھڑی کے اندر تیرے ذکر نو اور بلند کیتا تیرے ذکر نو اور بلند کیتا تیرے ذکر دا اور چرچا کروایا تیری نعت خانی مزید بڑھائی تیرے نعت کھاں بڑھائی ہر آن
تیرا ذکر نو بلند کیتا ہر آن تیری شان نو عیاں کیتا فرمایا ادریس دا ذکر کتاب دے اندر پر سونیا تیری اتنی شان بلند کرا گا تیری کوئی شان مٹائے گا تے مٹا نہیں سکے گا خود مٹ جائے گا آدھا تو بولے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے چل جانے والے رضا کا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے آج کچھ لوگ کٹانے کی کوشش کرتے ہیں جی دلیلہ منگتے ہیں رسول اللہ دی شان بیان کرنے کی کیڑی دلیل تو آن دئیے بھائی ایدی اتنی گل کر دیا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ کٹائیں اسے منظور بڑھانا دے گا رب فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک محبوبہ اسا تیرے ذکر نو بلند کیتا تے او کہنے او حاضر ناظر نہیں سی جی نور نہیں سی جی گلا نہ کرو جی او مدد نہیں کر سکتے جی یہ ہو گیا تے وہ ہو گیا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے اعلیٰ فرمائے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ کٹائیں اے بھی نہ ذکر کرو جی اے بھی نہ کہو جی اے بھی نہ شان بیان کرو جی اے بھی نہ کرو جی اے بھی ذکر نہیں ہونا چاہیے اے بھی غلط ہے اے بھی غلط ہے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ کٹائیں ذکر یہ کٹائیں پر رب کو منظور کیا یہ کٹائیں اسے منظور بڑھانا دے رہا اس کی کٹائی آتے اور رب بڑھائی آندہ ہے عقل ہوتی تو خدا نہ لڑائی دے فرمایا انہاں دا ذکر کتاب دے اندر پر سونیا تیرا ذکر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی انہاں دا ذکر کتاب دے اندر پر اپنا ذکر دیکھ تیری امتی تیرے تے درود پڑھ رہے میرے فرشتے تیرے تے درود بھیج رہے ہیں ان اللہ اس میں ہم بیان کرا جی او دا ذکر کتاب دے اندر وذکر فی الکتاب ابراہیم وذکر فی الکتاب ادریس وذکر فی الکتاب اسماعیل وذکر فی الکتاب موسیٰ انہو کان مقرسم و کان رسول نبیہ بھائی اونا دا ذکر کتاب دے اندر اونا دا تذکرہ کتاب دے اندر پر تیری شان ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی فرمایا امتی بھی تیرے تے درود بھیج دینے فرشتے بھی تیرے تے درود بھیج دینے فرمایا میں رب خالق کائنات پوری دنیا نو بنان والا پوری دنیا کا نظام چلان والا فرمایا خود خدا دی ذات بھی تیرے تے درود بھیج رہی ہے آج کی تھی مولا تو شانہ نبیان و عطا فرمائیاں تو حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی شان عطا فرمائی اور انہوں کشتی عطا فرمائی تے جیڑا بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر سوار ہو گیا وہ بچ گیا جیڑا کلمہ پڑھ کے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر سوار ہوئے مولا کشتی عطا فرمائی نوح علیہ السلام نے بدلے کے اندر میں نے کی عطا فرمایا نہ حسد نہ لشکے میں بار بار عرض کر رہا فقط اپنے محب کو اپنی شان سننا مقصود ہے مولا حضرت نوح علیہ السلام کشتی عطا فرمائی جیڑا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر سوار ہو گیا بچ گیا مولا بدلے کے اندر میں نے کی شان عطا فرمائی فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نو کشتی عطا فرمائی ذات نبی نو کشتی عطا فرمائی تے جیڑا جیڑا سوار ہوتا گیا امتی بچ گیا جیڑا نہ سوار ہو سکیا غرق ہو گیا پاویں بیٹا ہی کیوں نہ ہویا غرق ہو گیا جیڑا کشتی کے اندر سوار یہ نوح علیہ السلام کی شان پر سونیا تن کی شان عطا فرمائی فرمایا تے ذات نبی نو کشتی عطا فرمائی لیکن محبوبہ تیری امت رو قیامت والے تاڑے پل صراط تے جڑے جڑے تیرے امتی مسجد نال محبت کرن والے نے جڑے جڑے تیرے امتی مسجد وچ آن والے نے جڑے جڑے تیرے امتی مسجد اندر سجدہ کرن والے نے جڑے جڑے تیرے امتی اذان دین والے نے جڑے جڑے تیرے امتی نماز پڑھن والے نے جڑے جڑے تیرے امتی اے جلدی آ کے جمعے دا خطبہ سنن والے نے جڑے جڑے تیرے امتی تیرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجود ہوندے سن فرمایا جڑی جڑی مسجد دے اندر سجدہ کرن گے اللہ رب العزت اس مسجد کو کشتی بنا کے پل صراط تے لے کے آئے گا فرمایا اور تیرے امتی او مسجد کی جڑی کشتی بنی ہے اس کشتی کے اندر سوار ہوں گے اور حفاظت کے نال پل صراط تو گزر کے جنت کے اندر داخل ہوں گے فرمایا سلامتی نال اللہ کشتی عطا فرمائے گا نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر جڑے سوار ہوں گے وہ دنیا تے ساحل تے لا کے فرمایا سویا تیری امت کو کشتی عطا فرماوے گا جڑے کشتی کے اندر سوار ہوں گے بغیر جناب دوزخ تے او پل صراط تو گزریا بغیر کٹکے کی رشتے گریا فرمایا حفاظت کے نال جنت کے اندر داخل ہو جان گے میں سونیا تے ذات نبی نو کشتی عطا فرمائی اے تے تیری امتیاں نو کشتی عطا فرماواں آقا علیہ السلام نے عرض کی مولا تو سارے نبیوں شان عطا فرمایا حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی شان عطا فرمائی
مولا تو انہوں نے ایک ہوا عطا فرمائی آپ کے حکم دے ہوا چلتی سی کافر جڑے بڑے بے چین ہو جاندے سن ناکام ہو جاندے سن برباد ہو جاندے سن تے مولا انہوں نے شان عطا فرمائی بدلے دے اندر میں نے کی عطا فرمایا بدلے دے اندر میں نے کی عطا فرمایا مینوں کی ملیا بدلے دے اندر مولا میں نے کی عطا فرمایا حضرت علیہ السلام نے ہوا عطا فرمائی اور جلدی سے کافر ناکام ہو جاندے سن انہاں دے گستاخ ناکام ہو جاندے سن برباد ہو جاندے سن بے چین ہو جاندے سن فرمایا قیامت والے دن محبوبہ میں قہر دوزخ دے وچوں ایک ہوا چلاواں گا دوزخ دے اندر ایک ہوا چلے گی تیری شان ہے کہ دوزخ دے اندر ہوا چلے گی فرمایا جتنے تیرے گستاخ ہون گے جتنے تیرے گستاخ ہون گے نام منن والے ہون گے تیری شان کو گٹان والے ہون گے میں جتنے تیرے گستاخ ہون گے وہ ہوا چلے گی تیرے گستاخ ہو جہنم دی وادی دے اندر کیتے جان گے اور گہرائی دے اندر جاندے جان گے اور عذاب دے اندر مبتلا ہوندے جان گے جتنے تیرے گستاخ نے اور دوزخ دی گہرائی دے اندر جان گے اور سنیا جتنے تیرے غلام نے وہ ہوا جڑی ہے دوزخ دے اندر کہا ہے دوزخ دے اندر چلے گی جتنے تیرے غلام نے انہاں نوں لے کے جنت دے دروازے تے لے جائے گا عرض کیتی مولا تو دے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی تو دے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے آگ نو گلزار بنا دیتا قلنا یا نار کونی بردوں وسلام علی ابراہیم مولا ابراہیم دی تے شان ہے کہ انہاں دے آگ گلزار بن گئی مولا دے بدلے دے اندر میں نے کی عطا فرمایا فرمایا ابراہیم دی ذات تے دنیاوی آگ ٹھنڈی کر دیتی پر سنیا او جہنم دی آگ جدا ایندھن آدمی اور پتھر ہے جدے اندر پتھر بھی سٹے جان تے جل کے راکھ ہو جاندے جڑی پتھراں نوں ساڑ دیندی ہے محبوبہ ذات ابراہیم تے دنیا دی آگ نو ٹھنڈا کیتا پر سونیا میں تیرے امتیاں نو او دوزخ دی جڑی آگ ہے جڑی پتھر بھی جلا کے رکھ دیندی تو میں تیری امتیاں نو قیامت والے دہاڑے تیری شفاعت دے نال انہاں نو جہنم دی آگ تو محفوظ رکھاں گا حضرت مولا ابراہیم نو شان عطا فرمائی ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا خلیل کہتے ہیں دوست کو ابراہیم شان عطا فرمائی انہوں نے اپنا دوست بنایا مولا بدلے دے درمیان کی عطا فرمایا انہوں نے یہ شان عطا فرمائی بدلے دے درمیان کی عطا فرمایا فرمایا سونیا ابراہیم نے خلیل اللہ بنایا ابراہیم دی شان ہے جعلتک حبیبی سونیا انہوں نے خلیل بنایا پر سونیا میں تن اپنا حبیب بنایا ان حبیب تے خلیل دے اندر فرق کی ہے شان ابراہیم کہ او خلیل نے شان محمد کریم او حبیب نے فرق کیے فرمایا خلیل اے ہوندا ہے جیڑا اپنا سب کچھ اپنے یار تے مار دے خلیل اس کو کہندے نے جیڑا اپنا جان مال قربان کر دے جیڑا اپنا بیٹا بھی قربان کر دے جیڑا سب کچھ اپنا قربان کر دے جیڑا رب دا حکم مان کے اپنے بیٹے اور بیوی کو یا بان جنت دے اندر چھوڑ آوے اپنا سب کچھ قربان کر دے فرمایا خلیل اس کو کہندے نے جیڑا اپنے یار تو سب کچھ قربان کر دے فرمایا حبیب اس کو کہندے نے جیڑا یار سب کچھ قربان کر دے خلیل دی شان کہ جڑا یار دا سب کچھ قربان کرے پر سونے جان تو کا حبیبی تن اپنا حبیب بنایا حبیب اس کو کہہ دے جنہیں دے یار سب کچھ قربان کر سب کچھ بنایا مصطفیٰ واسطے سب کچھ سجایا مصطفیٰ واسطے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سب کچھ ہی اپنے یار واسطے تقریب فرمایا حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے فرمایا سونیا تیرے واسطے تے میں حشر دا میدان بھی تیری شان دسن واسطے میں اکٹھا کرنا ہے اور تینوں مقام محمود عطا فرمانا ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا قیامت میں سارے منن گے پر اوتے مننا قبول نہیں ہوئے گا آج منو آج شانہ بیان کرو ابراہیم خلیل اللہ نے معراج کروائی گئی ابراہیم خلیل اللہ اپنا آپ کا مزاج سی اپنے یار نال بڑی محبت کرتے سن مزاج یہ سی اپنے یار دی کوئی توہین برداشت نہیں کرتے اللہ نے پتھر تے کھڑا کر کے آسمانہ تے اٹھایا ہوا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض جو دیکھا نا زمین تے ایک بندہ اللہ کا گناہ کر رہا عرض کی مولا اس کو موت دے تیری نافرمانی کر رہا تیرا بندہ ہو کے تیری نافرمانی کر رہا مولا موت دے دے انبیاء مستجاب الدعوات نے دعا قبول موت آ گئی اس کو
تھوڑے اور بلند ہوئے، دو چار بندے اور دیکھے رب دی نافرمانی کر رہے، مولا کیا موت دے دے، تیری نافرمانی کر رہے، انہوں نے موت آ گئی، اور بلند ہوئے، پھر دیکھا اور بندے گناہ کر رہے، نافرمانی رب دی کر رہے، رب کی مولا موت دے دے، تیری نافرمانی میں نہیں برداشت کر سکتا۔ علی کائنات نے فرمایا ابراہیم تو آج انہاں دے گناہ ویندا، میں تے روز ویندا، میں تو آج دیکھ رہا اور موت دے رہا، میں تیرا دکھنا روز دیتا۔ علی دی مولا تیری نافرمانی نہیں برداشت ہوتی، مولا میں تیری نافرمانی نہیں برداشت کر سکتا، انہاں نوں موت دے دے۔ ابراہیم فی اللہ بلند ہوئے، فرمایا ابراہیم بس تینوں اپنی بادشاہی دکھا دیتی، تیری معراج اتھوں تک تو معراج کرنا آیا ہے، سارے گناہگار مروائی جا رہے ہیں، پر ایک میرا محبوب بھی آئے گا، وہ معراج کرے گا، اور میں تو معراج کرے گا، سارے گناہگار مروائی جا رہے ہیں۔ جس وقت میرا یار محبوب، میرا یار اور میرا محبوب معراج پہ آئے گا، اور میں تو گناہگار مروائی جا رہا ہے، اور میں انہیں جدوں معراج جانا ہے، جتنے گناہگار نے سارے چھڑوا کے رہ جانا، تو مروائی جا رہے ہیں، انہیں بخشوا کے چلا جانا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم اللہ کی بڑی شان، پر رسول اللہ نے نشانہ عطا فرمایا۔ ایک بڑی لمبی گفتگو ہے، میں کوشش کروں گا اگلے جمعہ میں گل جی گلاں ہوئی نا رسول اللہ اور خدا کے درمیان معراج دیاں، انشاءاللہ کوشش کروں گا نیکسٹ جمعہ بھی ایک گل پورا کراں۔ از کی مولا تو سارے نبیاں نشانہ، حضرت موسیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی، پر بدلے کے اندر میں نے کی عطا فرمایا، لیکن الحمدللہ سارے نبی نے سارے نبیوں تو اعلیٰ بنایا۔ سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صفی انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اے معراج مصطفیٰ دی برکات سانوں بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ کے اندر درود و سلام پڑھنے دے بے شمار فضائل و برکات میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جڑا بندہ روزانہ معمول بنا کے میری ذات پہ فقط 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، صافحتہ یوم القیامہ، ایسے بندے نال قیامت والے دن میں محمد خود آگے بڑھ کے مصافحہ کروں۔ جتنا ہو سکے اپنے آقا دی ذات بابرکات دے کثرت نال درود و سلام روزانہ وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہنا چاہیے۔ پچھلے دو جمعہ مبارک نوں جس موضوع کا آغاز کیتا اسی سلسلہ دے نال انشاءاللہ آج اس موضوع کو اختتام پذیر کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت میری زبان تے کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے وحی کیتی اِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے خاص بندے کی طرف، مَا أَوْحَىٰ، جو اس نے وحی فرمائی۔ اللہ رب العزت اپنے کلام کے اندر کسی دا محتاج نہیں، ما اوحا، جو بھی اس اپنے بندے نو وحی فرمائی وہی وحی فرمائی، پھر او گفتگو اسا سماعت کیتی جڑی محبوب خدا دے اندر ہوئی اور خدا دے اندر ہوئی۔ او کلام سماعت کیتا جڑا خدا نے مصطفیٰ نال فرمایا اور مصطفیٰ نے سماعت فرمایا۔ او کلام کے اندر نہ تے میں عرض کی تھی حسد سی اور نہ ہی رشک سی۔ حسد کہندے نے ایسا او عمل جڑا بندے کو نہ ہوئے اور اگلے کو ہوئے اور اس دے چھن جانے دا اے دل دے اندر تمنا ہوئے، اس کو حسد کہندے نے۔ حسد ایک عیب ہے اور نبوت عیب تو پاک ہے۔ اور رشک اپنے تو کسی اعلیٰ تے کیتا جاتا ہے، رشک بھی نہیں سی، کیونکہ رشک میرے آقا تا فرماندے جے اس کائنات دے اندر یا مخلوق دے اندر مصطفیٰ تو بڑھ کے کوئی افضل ہوتا، سب تو افضل مصطفیٰ کریم دی ذات ہے۔ اور ایک گفتگو دے اندر نہ مصطفیٰ کریم دا رشک سی اور نہ ہی حسد سی، فقط ایک محبوب اپنے محب کو اپنے شان سننا چاہتا سی۔ اس ساری گفتگو ایسی ضمن دے اندر ہوئی کہ خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر مصطفیٰ کریم نے عرض کی تھی، مولا تو حضرت آدم نو مسجود الملائکہ بنایا تے خالق کائنات نے فرمایا، سونیا او اصل سجدہ تیرے نور نصیب۔ پھر ایک دفعہ سجدہ ہویا، اس بعد سجدے اعلیٰ سلسلہ ختم ہو گیا۔ ایک تھوڑی دی دیر واسطے حضرت آدم علیہ السلام مسجود الملائکہ رہے،
لیکن فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا سنیا تیرے دے مومنین تے درود پڑھ ہی نہیں نے، لیکن تیرا رب بھی درود بھیج رہا ہے، تیرا رب دے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم دی شان سب نبیوں تو اعلیٰ، سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی تھی مولا تو حضرت موسیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا کہ انہوں نے کلیم بنایا۔ کلیم اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، کلیم کہتے ہیں گل کرنے والے نو، گفتگو کرنے والے نو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ دا جدو دل کرنا، کوہ طور دے چلا جانا اور اپنے رب دے نال ہم کلام ہونا۔ میری آقا نے عرض کی تھی مولا تو موسیٰ نو کلیم بنایا اپنا، تے کلیم دا جدو دل کرتا سی جا کے دے نال کلام کر لینا سی، او کلیم اللہ نے انہوں نے تو اے شان عطا فرمائی، بدلے دے اندر میں کی عطا فرمایا۔ فرمایا محبوبہ او کلیم سان اور تینوں میں اپنا حبیب بنایا۔ مولا کلیم تے حبیب دے اندر فرق کی ہے۔ کلیم کے سن کہندے فرمایا کلیم ہوے جڑا گل کرنا چاہیے تے کوہ طور تے آ کے گل کردا ہے، پر محبوبہ ویکھ میں تیرے نال گل نہیں کر رہا بلکہ تیرے نال اپنا دیدار بھی کروا رہا ہوں۔ میں کلیم اللہ او نہیں جڑا گفتگو کیتی، گل کیتی، کلام کیتا، پر سونیا تیرے نال میں کلام بھی کر رہا ہاں، تینوں قصد بنا کے اپنا دیدار بھی عطا فرما رہا ہاں۔ اور میں موسیٰ کلیم اللہ نے دیدار مانگا کہ ربی ارنی انظر الیک، اے میرے اللہ میں تنہیں دیکھنا چاہتا، اے میرے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا، اے میرے رب اپنا میں دیدار عطا فرما۔ فرمایا موسیٰ کلیم اللہ نے طلب کیتا میرا دیدار، عرض کی تھی مولا اپنا دیدار عطا فرما، تے میں رب فرمایا لن ترانی، تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو ذکر ہے بے نیازی، یہی تو وہ جو شلن ترانی، یہی تقاضے وصال کے تھے۔ تبارک اللہ شان میرے رب دیئے کہ کتنے لنترانی فرما رہا ہے، کتنے تقاضا ہو رہا ہے وصال دا، ہے کیا کہ میرے رب نے لنترانی، موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، تو میں نہیں تک سکتا، میرا دیدار تو نہیں کر سکتا۔ فرمایا حبیب موسیٰ نے کلام کیتا، انہاں دیدار طلب کیتا، پر میں اپنا دیدار نہیں دیتا، لیکن کلیم او کلیم سان تو حبیب فرق ہی ہے۔ فرمایا فرق اے وے تو ہانی دے گھر آرام کر رہا ہے، فرمایا 2,80,000 فرشتیاں دی بارات بھیجی تینوں دولہا بنا کے معراج تے رہ کے آئے، فرمایا پھر جنت وچوں تیرے واسطے براق بھی منگوایا، فرمایا پھر جبریل نو بھی بھیجا، جبریل نو تیرے قدماں نو تیرے تلیاں نو جبریل کو لو چموایا، فرمایا کریم ہوئے جڑا عرض کرے مولا دیدار عطا کر، تے میں کہاں لنترانی تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ فرمایا ادھر اپنی شان تے دیکھ 2,80,000 فرشتے بھی آئے، جنت وچوں براق بھی آیا، جبریل بھی آئے، قدم بھی چموائے، فرمایا کریم ہوئے جنہاں نو دیدار نہیں کیتا، فرمایا 2,80,000 فرشتہ دی جماعت دے نال تینوں معراج بھی کرائی، معراج دے نال اپنا دیدار بھی عطا فرمایا۔ عرض کی تھی مولا یہ تے گل ٹھیک ہے، پر موسیٰ کلیم اللہ نے انہوں نے شان عطا فرمائی، جدو او جادوگر سامنے سن، انہاں جادوگراں نے اپنی رسیاں اپنی سوٹیاں اپنی سانپ پھینکے تے او سپ بن گئے۔ ادھر موسیٰ کلیم اللہ کو بھی عصا سی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے وہ عصا پھینکیا تے او عصا بڑا سانپ بن گیا، اور جتنے جادوگر نے سارے جادوگراں نے سانپ جڑے رسیاں بنیاں سن وہ سارے سانپ جڑا او حضرت موسیٰ کلیم اللہ دا عصا نکل گیا۔ حضرت موسیٰ نو عصا عطا فرمایا، اودے نال ٹیک بھی لا لیندے سن، اودے نال بکیاں وچ لا لیندے سن، او عصا دیتا کہ جڑے سارے سپاں نو کھا گیا۔ ایسا عصا عطا فرمایا، بدلے دے اندر میں نے کی عطا فرمایا، لا حسد نہ رشک، عرض کی مولا بدلے دے اندر میں نے کی عطا فرمایا۔ فرمایا موسیٰ کلیم اللہ نے عصا دیتا جنہاں جادوگراں دے او سپاں نو کھا گیا، فرمایا بدلے دے اندر میں تینوں عصائے شفاعت عطا فرمایا ہے، عصائے شفاعت عطا فرمایا۔ فرمایا قیامت دے ڈاڑے تیرے گناہگار امتی جدو قیامت محشر دے میدان دے اندر آ گئے، فرمایا میں تینوں عصائے شفاعت ایسا عطا فرمایا، فرمایا بڑے گناہگار ہوں گے، فرمایا تیرا عصائے شفاعت انہاں دے گناہاں نو نکل جائے گا، فرمایا میں تیری شفاعت نال تیرے ان گھروں جنت کے اندر داخل فرما دیا ہے۔ پھر میرے آقا نے عرض کی تھی مولا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی شان عطا فرمائی، کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے تو زبور عطا فرمائی،
اپنی کتاب عطا فرمائی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام عطا فرمائی، بڑی شان ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا میں داؤد ہوں، اگر زبور عطا فرمائی تے بدلے دے اندر سونیا ویکھدے سی تن قرآن عطا فرمایا۔ میں زبور ہو سی کہ لوکاں نے اپنی مرضی نال تغیر تبدل کر دیتا، تبدیلیاں کر دیتیاں، اپنی مرضی نال بنا لی، تبدیلیاں کر دیتیاں، آیتاں مٹا دیتیاں، نویاں شامل کر دیتیاں۔ فرمایا جو قرآن نازل فرمایا تو میں رب نے وعدہ بھی کیتا، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اسی خود ہی اس قرآن نازل کرنے والے ہیں، خود ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ فرمایا داؤد علیہ السلام کو میں زبور عطا کیتی پر بدلے کے اندر تن قرآن عطا کیتا، اور قرآن کے اندر سورہ انعام کی عطا فرمائی۔ فرمایا تیرا میرا کوئی امتی اگر سورہ انعام کی ایک بار تلاوت کرے گا میں رب اس کو 10 مرتبہ زبور کی تلاوت کی 10 ثواب عطا فرما دیا گا۔ آج کی مولا اور دیگر ٹھیک ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے تو ایک اور بھی شان عطا فرمائی کہ انہوں نے ہاتھ کے اندر لوہے نو تو نرم کر دیتا، جدھر چاند لوہا موڑ سکتے سن، جڑا اور کوئی طاقت نہیں سکتا، بڑے بڑے لوہے آپ کے ہاتھ کے اندر آ کے موم بن جاندے سن، جو چیز بنانا چاہن لوہے دی بنا سکتے سن۔ اے شان حضرت داؤد علیہ السلام نے عطا فرمائی، بدلے دے اندر میں نے کی عطا فرمایا، میں نے ایتے بدلے دے اندر کی عطا فرمایا۔ فرمایا سونیا حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ شان سی کہ انہاں دے ہاتھ دے اندر میں لوہے نو نرم کر دیتا، جو چاند بنا سکتے سن۔ فرمایا اپنے ول تے ویکھ، اے دل کائنات دے اندر او چیز ہے سب تو زیادہ سخت چیز بھی دل ہے، سب تو زیادہ نرم چیز بھی دل ہے۔ فرمایا سونیا بدلے دے اندر ویکھ فاطمہ رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر۔ فرمایا بدلے دے اندر میں تن ایسا نرم دل عطا فرمایا، ایسا نرم دل عطا فرمایا اپنی امتیاں واسطے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فرمایا مومنین تے رحیم بھی بنایا، کریم بھی بنایا، رؤوف بھی بنایا۔ فرمایا بدلے دے اندر تن دل عطا کیتا اور دل دے اندر تیرے امتاں واسطے بڑی نرمی رکھی۔ فرمایا سونے تن ایسا اخلاق عطا کیتا، ایسا دل عطا کیتا۔ فرمایا جدھر جدھر سونے تو جانا جائے گا تیرے اخلاق رو بے کے لوگی تیرے نادا کلمہ پڑھتے جان گے۔ میں جدھر تو جائے گا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تاہے کلام الہی میں شمس و دہا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں ناز یہ تھا کہ حبیب کے زلف دتا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی چاہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسجد راز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ میں بدلے دے اندر تن ایسا اخلاق عطا کیتا کہ طائف والے نے پتھر مارے تو نبی پاک علیہ السلام کا خون مبارک آپ دے نالین مبارک نال بھی لگا۔ تے فرشتہ نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ حکم فرماؤ تے طائف دو پہاڑاں دے درمیان وادی ہے، اس دو پہاڑ آپس دے اندر جوڑ دئیے، انہاں جنہاں تو تکلیف دیتی انہاں دونوں پہاڑاں دے اندر کس کے تباہ و برباد ہو جان گے۔ یا رسول اللہ اتنی انہاں عباس اپنے لڑکیاں کھڑا کر دیتا، آقا علیہ السلام نے پتھر مار دے سن، ایک پاؤں تے پتھر لگدا سی، آقا وہ قدم اٹھا رہے سن، پھر دوسرے پاؤں تے مار دے سن، پھر آقا پہلا قدم رکھ کے دوسرا اٹھا رہے سن، اتنی تکلیف آ دیتیاں۔ جو فرشتہ نے کہا یا رسول اللہ کا حکم کرو اے طائف والے لوگاں تباہ نہ کر دئیے، میرے آقا رحمت اللہ عالمین دا تاج پاک گئے، نہیں میں عذاب نہیں لے کے آیا، میں تے رحمت پانے کا آیا۔ فرمایا مینوں انہاں دی نسلاں وچوں ہدایت دی خوشبو آ رہی ہے، میں نہیں پہچان لے انہاں دی نسلاں آ گیا جڑا میرا کلمہ پڑھن گیا۔ اتنا نرم دل عطا کیتا، اتنا اخلاق عطا کیتا۔ فرمایا تیرا حسن اخلاق دیکھ کے لوگی تیرا کلمہ پڑھن گے۔ فرمایا انہاں نوں تے لوہا نرم کیتا نا، پر تینوں تیری امتیاں واسطے تیرے دل نرم بنا، حریص علیکم، امتیاں واسطے تیرے دل نو حریص کر دیتا۔ عرض کی مولا نے گل ٹھیک ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی شان عطا فرمائی کہ انہاں واسطے ہواواں نو مسخر کر دیتا۔ اب ہما جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام دی پابند ہو گئی ہیں، آج لوگ معجزات اعتراض کر دیں دسو یار پہلے لگے نہیں ہیں شانہ، جس نبی واسطے سب کچھ بنایا اللہ نے اس نبی بھی شانہ عطا فرمائی۔ عرض کی مولا حضرت سلیمان علیہ السلام واسطے تے ہواواں نو مسخر کر دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جس وقت وہاں کہ میرے سنتی فلان جگہ لے جاتے وہ فلان جگہ لے جاتی سی ہوا،
خود اپنے تخت تے جدھر چاند پرواز کرتے سن حضرت سلیمان علیہ السلام کو نشان عطا فرمائی تو مولا بدلے نظر میں نے کی عطا فرمایا انہوں واسطے ہوا مسخر ہو گئی تخت دے جتھے جان چلے جاندے سن فرمایا سونیا دیکھ تے صحیح آج دی رات تیرے واسطے براق جڑا لیندا فرمایا جنت وچوں براق دا اہتمام کیتا فرمایا جنت وچوں براق آیا فرمایا انہاں واسطے ہواواں نوں مسخر کیتا لیکن تینوں جڑا براق عطا کیتا فرمایا انی ہوا دی رفتار نہیں جنی اس براق دی رفتار بنائی ہے او براق تیز رفتار والا او دی رفتار کتنی ہے بندہ نگاہ اٹھائے جتنی جلدی نگاہ پہندی ہے نا اس نگاہ نالوں زیادہ براق دی رفتار ہے چاہے ایک چھوٹی جی گال میں کرنا چاہتا ٹائم بالکل تھوڑا ہے لیکن میرے گال زین آ گئی تو میرا دل ہے کہ میں سنا کے جاؤں شان مصطفیٰ کے اندر براق عطا کیتا گیا اور براق دی اتنی سپیڈ سی جی راہ دے تھوڑی جی سری اندر عرش مولا سدرت المنتہا سارا کروا کے واپس لے آیا یہ مصطفیٰ دا کی کمال ہے یہ تو براق دا کمال ہے نا بھئی وہ براق منگوایا کے دے واسطے وہ براق دیتا کہ سنو اے شان ٹھیک ہے مصطفیٰ دی شان یہاں ہے لیکن اگلی گل جڑا کرنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جدو معراج تے گیا تو میں ویکھیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر مبارک دے اندر کی کر رہے سن نماز پڑھ رہے سن گل سارے نوں پتہ ہے نا انشاءاللہ اگلے سال انشاءاللہ بیان کرے گا آقا علیہ السلام کس طرح معراج کرن گئے تے اوتھے جنت دے اندر کی کیتا گیا اگلے سال انشاءاللہ زندگی رہی تے براق دی وہ شان بڑی سپیڈ نال گیا نہیں براق دی شان نال تو نگری دسا گیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نو آقا نے دیکھا کہ اپنی قبر مبارک دے اندر اس تو پتہ چلیا اللہ دے نبی زندہ نے حضرت موسیٰ زندہ نے تے بدرجہ اولا جڑے محبوب خدا نے امام الانبیاء نے وہ بھی زندہ نے اگلی گل سننا جدو میرے آقا گزرے موسیٰ کلیم اللہ دی قبر دے اندر دیکھا موسیٰ کلیم اللہ نماز پڑھ رہے نے آقا براق تے سفر کر رہے نے قبر دی اندر ویکھیا نماز پڑھ رہے اے نشان مصطفیٰ کے چلو قبر دے اندر موسیٰ کلیم اللہ کی کر رہے سن نماز پڑھ رہے سن پھر مسجد اقصی میرے آقا گئے موسیٰ کلیم اللہ مسجد اقصی وچ بھی اسا سنیا کہ استقبال کرنے والے موسیٰ کلیم اللہ سن قبر چو براق تو پہلے مسجد اقصی پھر میرے آقا معراج تے گئے پہلے آسمان دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں چھٹویں جدو چھٹے آسمان تے گئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ چھٹے آسمان تے پھر وہ ساری گل آئے گئے نمازاں کٹ ہوئیاں سارے پھر معاملات اگلے نے لیکن دسنا میں کی چاہتا موسیٰ کلیم اللہ دی قبر مبارک کو گزرے براق تے موسیٰ کلیم اللہ قبر کے اندر نماز پڑھ رہے سان مسجد اقصی جدو میرے آقا پہنچے موسیٰ کلیم اللہ مسجد اقصی دے بعد آقا علیہ السلام دا استقبال کر رہے سان میرے آقا معراج دے گئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ چھٹے آسمان دے مصطفیٰ کریم نال ملاقات کر رہے نے موسیٰ کلیم اللہ دی رفتار براق نالوں زیادہ موسیٰ کلیم اللہ دی رفتار براق نالوں زیادہ قبر تو مسجد اقصی پہنچے مسجد اقصی تو چھٹے آسمان دے پہنچ گئے جلدی پتہ چلیا براق اگر اتنی سپیڈ والا سی او نالوں ایک نبی دی شان زیادہ او دی سپیڈ زیادہ پہلے پہنچ رہے سن اگر براق دی اے شان ہے انہاں نالوں زیادہ سپیڈ موسیٰ کلیم اللہ دی ہے تے پھر جدے پیچھے معراج والی رات میرے آقا دے پیچھے موسیٰ کلیم اللہ ہاتھ باندھ کے کہنے دے پیچھے اس امام دے اگر موسیٰ دی شان ہے تو موسیٰ دے امام دی کی شان ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری وہ یہ نہ کہ وہ براق دی شان سی نا 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 او براق مصطفیٰ واسطے آنا مصطفیٰ دی معراج آئی نہیں سی او دے براق دی معراج سی او دے براق نے کیتی مولا اپنے محبوب دا خیر عطا فرما او دے براق رو رہا سی کہ اپنے محبوب دا دیدار عطا فرما میں بھی تیرے محبوب دے تلیاں نوں چوم لواں اے تے براق دی معراج سی ہن ذرا توجہ کرنا کیا کہ محبوبہ بدلے دے تن براق عطا کیتا او دی سپیڈ جڑی ہے او ہوا نالوں زیادہ سی موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر تو مسجد اقصی تک آسک دین مسجد اقصی تو چھٹے آسمان تک جاسک دینے تھی اگر اسی مسجد رحمانیہ منداسوی کولا دے اندر اپنے مصطفیٰ نو پکارے تھے کہ آقا ساڑھی مدد واسطے نہیں آگے جائے عقیدے دی بات ہے نا
اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عرض کی تھی مولا تو حضرت یونس علیہ السلام نے بڑی شان عطا فرمائی. مسجد پیٹ کے اندر رہے, پھر مسجد پیٹ وچوں تو انہوں نے نجات عطا فرمائی, باہر نکالیا. 3 اندھیرے سن, رات دا اندھیرا, سمندر دے پانی دا اندھیرا, مسجد پیٹ دا اندھیرا, 3 اندھیریاں تو نجات عطا فرمائی. بدلے دے اندر میں محمد رو کی عطا فرمایا, نہ حسد نہ رشک, نہ رشک نہ حسد. میرے رب نے ارشاد فرمایا میں یونس علیہ السلام اس کے پیٹ کے اندر کیا 3 اندھیریاں تو 3 مشکلات تو نجات عطا فرمائی. فرمایا بدلے دے اندر سونیا میں تیرے امتیاں نو 3 مشکلات تو آزاد کر دیا گا, 3 مشکلات تو آسانی فرما دیا, 3 مشکلات وچوں نکال دیا گا. فرمایا پہلی قبر دا اندھیرا او دے وچوں بھی تیرے امتیاں نو نکال دیا گا. دوسرا صراط دا اندھیرا او دے وچوں نکال دیا گا. تیسرا حشر دا اندھیرا فرمایا او دے حضرت یونس سان معصوم انگیر خطا سان, نبی کولوں گناہ ہو نہیں سکدا, او دے نبی سان, انہاں نے شان دیتی. فرمایا میں تیرے گناہگار ہوں کہ قبر وچوں بھی نجات عطا فرما دیا گا, حشر وچوں بھی نجات عطا کرا دیا گا, پھر صراط تو بھی سلامتی نال گزار کے جنت کے اندر داخل فرما دیا گا. حضرت فرمانے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. وجد وجد کی ہوتا ہے وہ پل صراط والوں زیادہ بریک, تلوار میں زیادہ تیز تو چلنا پوے کڈا اوکھا ہے. تلوار تے چلنا پوے او تو 4 انچ موٹی ہوندی یا 9 انچ ہوندی, چلنا بڑا اوکھا ہے. اے وال نالوں زیادہ بریک, تلوار نالوں زیادہ تیز تے ہے بھی جہنم دے اوتے کٹ کٹ کے لوکاں جہنم دے اندر ڈگنا ہے. لیکن آل حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد ہوندہ ہے جھوم کے, این جھوم کے گزریے. کیوں؟ تو میں دوسری سائڈ کے رب سلیم صدا میرے آقا لگا رہے ہیں. اے میرے آقا میری امت کو اسلام کی نال صراط گزار کے جنت کے اندر داخل فرما. فرماتے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد. اللہ اکبر. عرض کی تھی مولا تو حضرت عیسیٰ نے بھی بڑا مقام عطا فرمایا. حضرت عیسیٰ نے انجیل عطا فرمائی تے بدلے کے اندر میں کی عطا فرمایا. فرمایا سنے میں بدلے کے اندر قرآن ہی عطا فرمایا. فرمایا قرآن کے اندر پھر سورہ اخلاص ہی عطا فرمائی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فرمایا بدلے کے اندر سورہ اخلاص عطا فرمائی. فرمایا انجیل ایک پاسے, سورہ اخلاص ایک پاسے. سورہ اخلاص شانہ والی. فرمایا اگر انجیل عطا فرمائی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے. فرمایا بدلے کے اندر تن سبع مسانی عطا فرمائی یعنی سورہ فاتحہ عطا فرمائی. فرمایا سونے لا مثلھا فی الزبور ولا فی الانجیل ولا فی التوراۃ. فرمایا تن سورہ فاتحہ عطا فرمائی. تے سورہ فاتحہ نہیں نہ قرآن کے اندر کوئی سورت موجود ہے, نہ زبور کے اندر کوئی سورت موجود ہے, نہ انجیل کے اندر کوئی سورت موجود ہے. فرمایا تینا کتاباں کے اندر ایسی سورت نہیں ہے بھائی, انہاں تینا کتاباں اندر ایک صورت نہیں, ایک صورت قرآن دی اصلیت عطا فرمائی. لیکن باقی کتاباں دی اندر نہیں تے پورے قرآن دی کتنی شان ہوے گی. میں بدلے دن رہی عطا فرمایا. پھر آج جو پچھلے جمعہ جتنے گل مکائی سی اوتھوں گل اگلی گل کرن لگا. حضرت ابراہیم کی شان عطا فرمائی, انہاں نو خلیل اللہ بنایا. فرمایا سنیا جعلتک حبیبی, تن اپنا حبیب بنایا. تے خلیل او ہوندا جڑا یا تو سارا کچھ نثار کرے, تے حبیب ہوندا جے تیل یار سارا کچھ نثار کر دے. میرے آقا نے عرض کیتی مولا تو حضرت ابراہیم شان عطا فرمائی جدوں اپنے بیٹے دی قربانی کرن لگے سن تے جنت دے وچوں او دمبا آ گیا, او مینڈا آ گیا. حضرت اسماعیل دی قربانی دی جگہ فدیہ دے طور تے او مینڈا آ گیا, او دمبا آ گیا تے قربانی حضرت اسماعیل دی نہیں بلکہ اس نمرے دی ہو گئی. اتنی شان ابراہیم اللہ تے اسماعیل ذبیح اللہ دی. بدلے دے اندر میں نے کی عطا فرمایا, بدلے دے اندر میں نے کی عطا فرمایا. ان توجہ کرنا سننے ابن ماجہ شریف کے حدیث پاک کے سن کے تانوں مزہ آ جائے گا. اے سننے ابن ماجہ میرے سامنے عربی متن دے نال توجہ. ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بعد راوی فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے ارشاد فرمایا فرمایا ھذہ الامہ مرحومۃ. فرمایا اللہ نے میری امت کو امت مرحومہ بنایا ہے. مرحوم ادا مطلب کی بنیا جدے تے رحم کیتا گیا ہوئے, اے امت رحم والی امت مصطفیٰ کریم دے صدقے. فرمایا عذابھا بایدیھا, فرمایا ایدا عذاب
اس امت دے ہاتھ دے اندر دے دیتا ہے. گل سمجھو جی. ابن ماجہ حدیث پاک کے صفحہ نمبر 1090 میں سامنے میرے موجود ہے. ایک ایک لفظ دا جواب دار ہے, ایک ایک لفظ دا ذمہ دار ہے. فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ واسطے تو فدیے دے طور تے مینڈا سامنے لے کے آیا. حضرت اسماعیل دی قربانی نہیں ہوئی بلکہ میں نے دی ہوئی. بدلے دے اندر میں نے عطا فرمایا. فرمایا سونیا تین امت ایسی عطا فرمائی کہ جس دا عذاب او دے ہاتھ دے اندر دے دیتا گیا, جس دا عذاب او دے ہاتھ دے اندر دے دیتا گیا. میں حدیث پڑھنے لگا ذرا توجہ نال. فرمایا فاذا کان یوم القیامۃ رفع الی کل راجل من المسلمین رجل من المشرکین فیقال ھذا فداؤکم من النار. عربی مطلب پڑھ دیتا ہوں, بات کو سمجھا لگا. فرمایا بدلے دے اندر فدیہ دیتا گیا ابراہیم خلیل اللہ نو, بدلے دے اندر اسماعیل رضی اللہ دی قربانی دی جگہ او فدیہ دیتا گیا, دفعہ آ گیا. فرمایا چھوڑ تیری امت رو کی عطا کیتا, بدلے دے اندر تینوں کی عطا فرمایا. فرمایا قیامت والے تیری امت آئے گی, میں ہر امت رو ایک مشرک بندے دی ہاتھ دے اندر اس کو پکڑا دیاں گا. وہ مشرک کون؟ جڑی آگ دی پوجا کرن والے, جڑی سورج دی پوجا کرن والے, جڑی چاند دی پوجا کرن والے, جڑا درختاں نو پوجن والے, جڑے روشنی نو پوجا کرن والے, جڑے جھوٹے معبوداں نو منن والے. فرمایا مشرکین تے کفار, میں تیرے ایک ایک امتی نو ہاتھ دے اندر ایک ایک مشرکین دا ہاتھ پڑھاواں گا تے میں کہاں گا ایک ایک مشرک نو جہنم دے اندر سٹی جاؤ تواڈے گناہاں دے بدلے اے فدیے دے طور تے اے مشرک جہنم دے اندر جائے گا. فرمایا تیری ایک ایک امتی نو ایک ایک مشرک دا ہاتھ پڑھاواں گا, او اس مشرک نو اپنے فدیے دے طور تے جہنم دے اندر سٹ کے خود آپ جنت دے اندر چلا جائے گا. میں شان تینوں عطا فرمائی. قیامت دے دن تیری امتیاں دا عذاب تیرے امتیاں دے حق دے اندر دیواں گا. کیا وہ مشرک ہون گے, انہاں دا حق ہوئے گا. فرمایا فدیے دے طور تے, اپنے فدیے دے طور تے گناہگار تیری امت اپنے فدیے دے طور تے مشرک نو سٹے گی دوزخ دے اندر, تے مشرک جو دوزخ دے اندر جائے گا تے فدیہ او ادا ہو جائے گا تے تیری امت نو سلامتی نال جنت دے اندر داخل فرما دے گا. آخری حدیث پاک دا توجہ نال سماعت کرنا. ٹائم چونکہ پورا ہو گیا تقریر ختم کرن دا, لیکن جس نو مزہ آ رہا ہوتا ہے نا ماشاءاللہ. حاجی صاحب دی محبت بڑی نگاہ ایک میرے طرف ہوندی, ایک گھڑی دی طرف ہوندی. اور محبت والی نگاہ کیا نہیں ہوندی, کار صاحب بس کرو ٹائم ہو گیا. اللہ تعالیٰ محبت سلامت رکھے. توجہ, نبی پاک علیہ السلام نے ساریاں گلاں ہوئیاں. میرے رب نے فرمایا ہن محبوبہ میں تینوں معراج تے بلایا, ہن کچھ تین تحفہ دینا ہے, مانگ کی منگنا ہے. میرے آقا نے عرض کی تھی اغفر امتی علامہ کاشف الرحمہ معالم النبوہ کے اندر اس کا لکھ دینے والا بھی نوٹ ہے. اغفر امتی, مولا میری امت کو بخش دے, مولا میری امت کی مغفرت فرما دے. رب نے فرمایا تیرے 70,000 امتی بخش دیتے گی. میرے رب نے فرمایا محبوبہ مانگ کی منگنا ہے. عرض کی تھی مولا میری امت کو بخش دے. اغفر امتی دوسری باری بھی کیا, رب نے فرمایا 70,000 بخش دیتے. گل تیسری باری آئی, رب نے فرمایا مانگ محبوبہ کی منگنا ہے. عرض کی تھی مولا میری امت کو بخش دے. اغفر امتی, رات ایک تک نہیں, رب نے 5 باری پوچھا محبوبہ کی منگنا ہے. عرض کی تھی اغفر امتی, مولا میری امت کو بخش دے. گل 10 باری توڑ گئی. رب نے 10 باری پوچھا محبوبہ کی منگنا ہے. عرض کی تھی اغفر امتی, مولا میری امت کو بخش دے. فرمایا 70,000 اور بخش دیتے. عرض کی تھی مولا میری امت کو بخش دے. گل 20 باری ہوئی. رب نے فرمایا بخش دے 70,000 اور بخش دیتے. گل 100 باری ہوئی. رب نے 100 باری پوچھا محبوبہ کی منگنا ہے. عرض کی تھی اغفر امتی, میری امت کو بخش دے. رب نے فرمایا 70,000 اور بخش دیتے. گل 200 باری توڑ گئی, 300 باری توڑ گئی, 400 باری. علامہ کاشف الرحمہ اس حدیث پاک لکھتے فرمایا رب نے 700 باری پوچھا. فرمایا محبوبہ مانگ کی منگنا ہے, مانگ محبوبہ کی منگنا ہے. 700 باری میرے آقا نے ایک ہی کیا, اغفر امتی, اغفر امتی, مولا میری امت کو بخش دے, مولا میری امت کو بخش دے. 700 باری ایک ہی جواب دیتا, مولا میری امت کو بخش دے. رب نے بھی 700 باری کیا, 70,000 بخش دیتے, 70,000 بخش دیتے. ہر کی کائنات نے فرمایا محبوبہ مانگ کی منگنا ہے. فرمایا ایک ہی گل ہے, اغفر امتی. فرمایا جا سونیا تیری امت کا حساب تیرے حق میں اندر رکھیا. فرمایا جنہیں قیامت رہے تو کرے گا, تیری امت کا حساب آتی دیر میں مانگے. وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے.
حضرت ادریس نے جنت میں کیا کہ مولا میں ہوں واپس نہیں جانا، جنت بڑی سونی میں اتنے رہنا ہے، ایتے محبوب خدا نے دیدار خدا کیتا، عرض کی کہ مولا میں اپنی گناہگار امت پیچھے واپس جانا ہے، خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آگے سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا بھی کمال ہے۔ حوالہ رب العزت کا اندر جو کچھ سما کے تھا اللہ مرد فی کتاب فرمائے آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔